بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات، آج جس وقت امیر محترم قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور امیر پنجاب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اور استاد محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب امی پور بازار کی مرکزی مسجد سے صدیق کی صداقت کے لیے کارواں کا آغاز کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ تصور آ رہا تھا، ایک وقت تھا اسی امی پور بازار کی مرکزی مسجد سے صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ نکلے تھے۔ آج جب امیر محترم نکلے تو میں نے کہا اسی مسجد سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مولانا صاحب کے روحانی فرزند ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بعض صدیق کی صداقت کی ہو، فاروق کی عدالت کی ہو، عثمان کے حیا کی ہو، حیدر کرار کی شجاعت کی ہو، میں کس کس کی بات کروں؟ وہ تو سبھی ایک ہی مسجد کے نمازی، ایک ہی امام کے مقتدی، ایک ہی استاد کے شاگرد، ایک ہی مکتب کے ہمنشین، ایک ہی گلستان کے خوشاشی اور ایک ہی خانہ رحمت کے زالۂ رباب، ایک ہی کماندار کے سپاہی، ایک ہی چمنستان کے پھول، میں کس کس کا ذکر کروں؟ اگر ان کا کردار دیکھوں، ان کی راتیں مسلح پہ، ان کے دن گھوڑوں کی پشتوں پہ، میں نے ان کو مسجدوں کے نمازی دیکھا، میں نے ان کو میدانوں کے غازی دیکھا۔ نعرہ تکبیر! وہ صحابہ ہمیشہ جن کا ماتھا سجدے میں اور ہاتھ تلوار کے دستے پر ہوتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ان نفوس قدسیہ کی عظمت کے لیے میں باہر نکلنا بھی سعادت سمجھتا ہوں، ان نفوس قدسیہ کی حرمت کے لیے میں بیان کرنا بھی سعادت سمجھتا ہوں، میں مال دینا بھی سعادت سمجھتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے قائدین اور امیر محترم کی موجودگی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان نفوس قدسیہ کی ناموس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر اور جبل استقامت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کی طرح اور اپنے استاد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کی طرح اپنی جان کی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ کیا آپ بھی اس سعادت کے لیے اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے ناموس صحابہ کے لیے اگر جان کی بازی لگانی پڑی تو تیار ہو؟ انشاءاللہ نعرہ تکبیر! ناموس صحابہ! نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فضیلت مآب جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، فضیلت مآب علماء کرام، قابل قدر حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے
مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اور ضلع فیصل آباد کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چند دنوں میں ہمارے تمام نوجوانوں میں اور ہم سے متعلق جتنے بھی اہل سنت ہیں سب میں یہ جذبہ ابھارا ہے کہ وہ محبت صحابہ اور اہل بیت کے لیے یہاں جمع ہوں، ریلی میں شرکت کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ میں اس موقع پر بہت ہی واضح الفاظ میں اس ریلی کے مقاصد اور اس پروگرام کے مقاصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ ہمارا یہ اجتماع اور ریلی کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی فرد یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم یہاں جمع ہو کے کسی کے جذبات کو مجروح کریں گے، بلکہ حقیقت میں یہ ریلی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کے لیے ہے۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اگر کسی شر پسند نے گزشتہ دنوں کوئی ایسی حرکت کی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ مذمت صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پورے پاکستان میں ہر اہل فکر و دانش کرتا ہے۔ لہذا آج کا یہ اجتماع بھی اسی غرض سے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کے مقدسات کے بارے میں زبان درازی کرے اور ایسی باتیں کرے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں۔ میں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اہل سنت کے قائدین اور ان کے زعماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کراچی سے لے کے پشاور تک پروگرام کیے، ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، لیکن کسی ایک جگہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا، اور نوجوانوں اور ان کے جذبات کو کنٹرول کیا گیا اور مثبت پیغام حکومت تک پہنچایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی اس ریلی سے بھی ہم حکومت تک ہی اپنا یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرات جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرات جو اس دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان پر کڑی نظر رکھی جائے، انہیں پکڑا جائے، آئین کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں جو امن کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، وہ کوئی اور تنظیمیں ہوں، حکومت کے ادارے ہوں، مقتدر ادارے ہوں، پاک افواج ہو، حتیٰ کہ میں اس موقع پر فیصل آباد کی انتظامیہ، یہاں کے ڈی سی، یہاں کے کمشنر، یہاں کے سی پی او، ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فیصل آباد کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہاں امن کے لیے بہت بڑی انتظامات کیے تھے۔ محرم کے مہینے میں بھی کوئی کسی جگہ ایک پتہ نہیں گرا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سارے لوگ اس بات کا انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ امن والی ریلی امن کا پیغام لے کے آئی، اتحاد کا پیغام لے کے آئی، محبت کا پیغام لے کے آئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی امن کا گہوارہ بنے اور یہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہاں کسی کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسے عناصر کو پکڑے، قرار واقعی سزا دے تاکہ آئندہ کے لیے یہ رستے بند ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کریم میں عرش والے رب نے تذکرہ کیا ہے
فرمایا مومنوں کے سب سے بڑے دشمن زمین پر یہودی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اس وقت کے جو یہود تھے ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض تھا، صحابہ کی نفرت تھی، اور انہی کا ایک اعلیٰ کار عبداللہ بن سبا یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اور اس بدبخت نے سب سے پہلے صحابہ پہ تبرہ، صحابہ پہ گالیاں، صحابہ پہ سب و شتم کا بازار گرم کیا ہے۔ حضرات، ہم نہ کسی کا نام لیتے نہ کسی کا تذکرہ کرنا چاہتے، اور صحابہ پہ تبرہ کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، صحابہ کو گالی دینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، صحابہ پہ لعن طعن کرنا قرآن کے مطابق یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور آج اللہ کی زمین پر کوئی یہودیوں کی اولاد حضرت صحابہ پر، حضرت صدیق پر، حضرت فاروق پر، حضرت عثمان پر، حضرت علی پر، حضرت معاویہ پر، حضرت ابو سفیان پر، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں اگر بغض رکھے گا، تبرہ کرے گا، گالی دے گا، لعن طعن کرے گا، اللہ کی قسم میں میرے پیغمبر کی اصحاب نے منافقوں کا بھی مقابلہ کیا ہے، یہودیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ فیصلہ آباد کے اس چوک میں امیر محترم کی قیادت میں، ان کی سیادت میں یوتھ فورس کے یہ نوجوان مرکزی جمعیت کے علماء اس عزم کا اظہار کرتے ہیں، اور صحابہ نے یہودیوں کا بھی مقابلہ کیا، مغفلوں کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر میر صاحب کی قیادت میں ان یہودیوں کے جتنے بھی پیروکار ہیں ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایڈے ٹھنڈے ہو تسی، پوری دنیا مہندی پہ یہ فیصلہ بار کینٹا کر چوک اندر صحابہ دے دیوانے اکٹھے نے، اور جھم کر محبت کا اظہار کر اور صحابہ کی نموش کے لیے جان دینی بڑی دو گے انشاءاللہ۔ اور نہیں جذبے ابھی ٹھنڈے، اللہ کی قسم میر صاحب بیٹھے، لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی، دنیا کے کافر دیکھ رہے، مذاہب باطلہ دیکھ رہے، عزم کا اظہار کر نموز صحابہ پر جان بھی قربان ہے۔ نہیں یار، سارے بولے، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے، نموز صحابہ پر، نموز صحابہ پر جان بھی قربان، حضرت صدیق پر جان بھی قربان، حضرت صدیق پر جان بھی قربان، حضرت فاروق پر جان بھی قربان، نموز عثمان پر جان بھی قربان، نموز علی پر جان بھی قربان، عظمت صحابہ پر جان بھی قربان، عظمت اہل بیت پر۔ اگر امیر صاحب کا آرڈر ہو، اللہ کی قسم ہمارے اسلاف نے خون سے رنگین کیا ہے اپنے بدنوں کو صحابہ کی عظمت کے لیے۔ اگر میر صاحب کا آرڈر آئے نکلو گے صحابہ کی نموز کے لیے، جان دینی پڑی دو گے، مال دینا پڑو دو گے۔ آخر دعوانا